اللہ کی آیات میں جو لوگ قبر و حشر کے منکر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر زندہ ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلائل دے کر ان کو بتلایا کہ جو ذات اتنا بڑا آسمان، کائنات، زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، ہر چیز بنا سکتی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے اور یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھاتے تو آگے سے مشرکین بڑی بے دردی کے ساتھ انکار کرتے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے منہ کے سامنے انکار کر دیتے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا، رنج ہوتا۔ آخر انسان تھے، انسان کو دکھ ہوتا ہے جب اس کو کوئی جھٹلائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلی قوموں کی تکذیب کا ذکر کیا۔ فرمایا پیارے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے زمانے میں بھی جو نبی آتے رہے اپنی اپنی امتوں کو انہوں نے بڑی دل و جان سے سمجھایا، زندگیاں کھپا دی، لیکن آگے سے وہ کیسے منکر ہوئے فرمایا آپ خود دیکھ لیں، تو اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے۔ قوم نوح کا ذکر کیا جن پر ان کے پیغمبر نے اپنی 950 سال زندگی کی تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کرنے کے نتیجے میں 100 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے، صرف 80 آدمی، 40 عورتیں 40 مرد مسلمان ہوئے، اور بڑی ہی تکلیفوں کا انہوں نے سامنا کیا زندگی میں، ان کو بڑا انہوں نے ستایا، مارا، ایسے کر دیتے کہ گویا کہ ختم ہو چکے، اور جب ان کو گھر میں پھینک کر چلے جاتے کہ مر گیا ہے، اگلے دن یا اس سے اگلے دن جب ان کو ہوش آتی فوراً دوبارہ مشرکین میں پہنچ کر دوبارہ پھر وہی کلمے کی دعوت شروع۔ اسی طرح فرمایا اصحاب الرسی، کنویں والوں نے، کنویں والوں کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا۔ کنویں والے کون تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت حنظلہ بن صفوان یہ پیغمبر تھے جو ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے بڑی دل و جان سے، محنت سے، جد و جہد سے ان کو تبلیغ کی۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں عرصہ گزر گیا، صرف ایک حبشی غلام، ایک شخص بس مسلمان ہوا، نہ ان کی بیوی، نہ بچے، نہ رشتہ دار، کوئی مسلمان نہیں۔ سمجھا سمجھا کر تھک گئے، آخر قوم والے کہنے لگے یار یہ کیا ہر روز ہمیں ایک ہی رٹ لگائے رکھتا ہے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو، ہم اس کا کام ہی تمام کر دیتے۔ لہذا ان کے گاؤں سے قریب 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، وہاں لے جا کر انہوں نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو کنویں میں پھینک دیا، اور کنویں میں پھینک کر ایک بہت بڑی چٹان اٹھا کر کئی لوگوں نے اس کنویں کے منہ پر رکھ دی کہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ کوئی نکال سکے، اور چلے گئے۔ اب وہ حبشی غلام جو تھا وہ آیا رات کو، اس نے آ کر آواز دی اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کو انہوں نے اندر پھینک دیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں باہر رہ کر کیا کروں گا، میں بھی چھلانگ لگا دیتا ہوں اندر۔ تو حضرت نے کہا بھائی میں نے خود نہیں چھلانگ لگائی، مجھے انہوں نے پھینکا، تم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو، تم اپنا رہو بس، ٹھیک ہے، میرے لیے جو ایسے لکھا تھا وقت پورا کروں گا۔ آخر کار وہ پھر ایک اینٹ کسی طرف سے تھوڑا سوراخ کر کے کوئی روٹی نیچے لٹکا دیتا اور ان کو روٹی پہنچا دیتا۔ ہفتے بعد وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا چلو اب مر گیا ہوگا اندر ہی، چل کے پتہ کریں۔ انہوں نے چٹان ہٹائی اور آواز لگائی کیف بک یا حنظلہ، اے حنظلہ کیا حال ہے اب تیرا؟ اندر سے انہوں نے پھر وہی تبلیغ کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بس صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرتا، ایک ہفتہ ہو گیا، ہفتے بعد بھی نہیں مرا۔ لہٰذا انہوں نے روڑے، ریت، مٹی اکٹھی کر کے اوپر سے ڈالنا شروع کیا، ڈالتے رہے، پورا کنواں بند کر دیا۔
اور کنواں بند کر کے اوپر سے ناچنے لگ گئے کہ ہم نے ختم کر دیا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور آگ نے آتے ہی جتنے لوگ وہاں ڈانس کر سب کو بھسم کر کے رکھا, کوئلہ بنا دیا. تو یہ تھے کنویں والے. فرمایا بسمود, اور قوم سمود نے جھٹلایا, وعاد, قوم عاد نے, وفرعون, قوم فرعون نے, واخوان لوط, اور لوط کے بھائیوں نے, واصحاب الایکہ, جنگل والوں نے. جنگل والے سے مراد یہاں حضرت شعیب علیہ السلام ہے, چونکہ یہ جس علاقے میں مبعوث ہوئے تھے وہاں جنگل ہی جنگل تھے, تو وہاں تبلیغ کرتے تھے, تو ان کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا. وقوم تبع, اور قوم تبع نے جھٹلایا. قوم تبع کون تھی؟ حضر موت کے علاقے میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا تبع. اصل تو اس کا نام تھا اسد بن ملیک, لیکن تبع اس کا لقب تھا. تو تبع اس کو کہتے تھے. اس آدمی نے, وہ عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک تھا, اس نے پہلی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا, تورات کو پڑھا ہوا تھا اور اس بات کا بڑا علم رکھتا تھا. پھر یہ یمن کا بادشاہ ہوا. اس آدمی نے ایک بڑا ہی درد مند خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, جبکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے گزرا ہے, کئی سو سال پہلے گزرا ہے. اس نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ میں آپ کی زندگی میں موجود ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا, آپ کی تابعداری کرتا اور آپ کا امتی بن جاتا. لیکن اب پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے, میں چلا جاؤں گا, فوت ہو جاؤں گا. لیکن یہ میں خط لکھ رہا ہوں یادگار کے طور پر. اس خط کے ذریعے سے میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے امتیوں میں شامل فرما لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی سو سال, اور کہنے لگا کہ قیامت کے دن میری سفارش کر دے. پھر یہ خط اس نے لکھ کر اس کو محفوظ کیا ایک ایسے چیز میں کہ جس کو خط خراب نہ کرے. وہ خط نسل در نسل چلتا آیا اس کے خاندان میں. آخر کار مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خاندان کے پاس وہ خط پہنچا, اور وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے خود بھی مسلمان ہونے کا یہی ذریعہ تھا. اور یہ خط ایسا تھا کہ یہودیوں میں بڑا مشہور تھا یہ خط, کہ وہ خط لکھا تھا تبع نے, اور اس نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ وہ علاقہ ہے جہاں نبی آخر الزمان پہنچیں گے. لہذا یہودی دنیا سے اکٹھے ہو کر ادھر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. سارے یہودی ادھر ادھر سے مدینہ منورہ میں اکٹھے ہو گئے. لیکن جس زمانے میں یہودی اکٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے سے تقریباً 200-250 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, تو وہ وہاں آئے تھے. اور اس وقت وہ بڑے اچھے لوگ تھے جو اس وقت آئے تھے. لیکن بعد میں ان کی نسلیں آتی گئیں اور خراب ہوتی گئیں, اور قبیلہ بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, یہ جو قبیلے یہودیوں کے تھے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو اس وقت یہودی بڑے غدار, بڑے جو ہے خبیث قسم کے لوگ اس وقت موجود تھے, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور تکذیب کی, جھٹلایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مدینہ منورہ سے نکالا, خیبر چلے گئے, خیبر سے نکالا, پھر حضرت عمر نے پھر ان کو دور بھیج دیا. اور اب اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے 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 تھوڑے سے تھے, اب لاکھوں میں جو ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے, تقاتلون الیہود, اے مسلمانوں ایک وقت آئے گا تمہاری ایک عظیم الشان جنگ یہودیوں سے ہوگی. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے, اور وہ جنگ قیامت سے پہلے ہوگی. اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سب سے پہلی لڑائی ان کی یہودیوں کے ساتھ ہوگی, اور یہودیوں کا ایک ایک بندہ وہ قتل کر کے رکھ دیں گے, یہودیوں کی جڑ ختم کر دیں گے دنیا سے, اتنا ان کو ماریں گے. تو یہ یہودیوں نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو آپ کے زمانے میں تھے, اس خط کو دیکھ کر ہی مدینہ منورہ میں اکٹھے ہوئے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں نبی آخر الزمان آئیں گے. بہرحال تو قوم تبع جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے, فرمایا انہوں نے بھی جھٹلایا. کل کذب الرسل فحق وعید, ہر ایک نے جھٹلایا پیغمبروں کو, پھر ثابت ہو گئی میری وعید, یعنی میرا عذاب پھر لازم ہو گیا. فافعینا بالخلق الاول, کیا پس ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے دنیا کے مشرکوں اور قبر و حشر کے منکروں, مجھے بتلاؤ کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں. بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ وہ اشتباہ میں پڑے ہوئے نئی تخلیق کے بارے میں. ان کو شبہ ہے کہ شاید
پیدا ہوگا نہیں ہوگا، تو شبے میں فرمایا یہ سن لو کہ ضرور بھی ضرور سب انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے، اور قرآن پکار پکار کر دنیا کے مشرکوں کو اس عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ